السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سورۃ قاف کی یہ آیات مبارکہ گزشتہ خطبے میں بھی انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سن رہے تھے کہ قیامت کا انکار کرنے والے اللہ کے ہاں جواب دہی اور حاضری سے منکر، ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح موت ایک حقیقت ہے اور انسان کے نہ چاہنے کے باوجود جو وقت اس کا مقرر ہے یہ موت اس مقررہ وقت پہ آ کے رہتی ہے، اسی طرح قیامت کا تم انکار کرتے ہو تو تمہارے انکار کرنے سے قیامت ٹلے گی تو نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے قیامت آ جائے گی اور تم اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جس چیز کا ہم انکار کرتے رہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آج بالکل عیاں ہے۔ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس قیامت کے بارے میں تو غفلت شعار واقع ہوا تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، بے پرواہی میں مبتلا تھا، تو یہی سمجھتا تھا کہ قیامت کیسے آئے گی، بھلا مرنے کے بعد انسان کس طرح اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ آج تیری آنکھوں کا پردہ ہم نے ختم کر دیا اور تیری آنکھوں کی قوت بالکل ظاہر ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ قیامت کا پورا منظر تمہارے سامنے ہے اور میدان محشر میں تم بھی جمع ہو رہے ہو۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی، اس کا قرین، اس کو ہانکنے والا، جس طرح کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا، چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔
بالکل اسی طرح سمجھیے جس طرح اس عدالت میں مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، ہاتھ کڑی لگائی ہوئی ہوتی ہے، پولیس اس کے ہمراہ ہوتی ہے اس کو گرفتار کرنے والی، اور اس کی بدعملی اور اس کے جرم کا پالندہ بھی ایک سپاہی کے اور ایک افسر کے بغل میں ہوتا ہے، ایک نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا اس کے جرم کا ثبوت ساتھ لیے کھڑا ہے۔ کسی یہی کیفیت اور یہی صورت قیامت کے دن ہوگی کہ اس کو ہانکنے والا، لے جانے والا وہ بھی ہوگا، ہتھکڑیاں اس نے لگائی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال کا دفتر بھی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کو چلانے والا، لے جانے والا، وہ قیامت کے دن کہے گا حضور دیکھو یہ حاضر ہے آپ کے سامنے، جس طرح جج کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، قاضی کے سامنے مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی آواز آتی ہے، بلاوا آتا ہے کہ فلاں ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہاں مجرم حاضر ہے۔ بالکل اسی طرح جب نام لیا جائے گا، آواز آئے گا، بلایا جائے گا، تو اس مجرم کو بھی، اس انسان کو بھی پیش کیا جائے گا کہ ہاں جس کا نام لے کے پکارا گیا ہے یہ حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ اللہ اکبر، بڑی سبق آموز اور عبرتناک یہ باتیں ہیں۔ غور فرمائیے کہ جب انسان وہاں حاضر ہوگا، اس کے ہمراہ اس کا نامہ اعمال بھی ہوگا، اور سپاہی بھی اس کو گرفتار کرنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا اس مجرم کے بارے میں القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، جہنم رسید کر دو ہر ناشکرے کو اور ہر معاند کو۔ اس نے بڑے ہی ناشکری کی ہے، میرے انعامات کی ناشکری کی ہے، میرے احکام کا کفر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا معاند واقعہ ہوا ہے، بڑا سرکش واقعہ ہوا ہے۔ یہاں 6 جرم گنائے گئے ہیں، ذرا غور کرنا ان پہ۔ ایک ناشکرا، دوسرا عنید، تیسرا مناع للخیر کہ بھلائی سے روکنے والا، چوتھا معتد حد سے تجاوز کرنے والا، پانچواں مرید احکام الہی میں، قیامت میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کے بارے میں شک کا شکار، اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جرم اس کا شرک۔ یہ 6 جرم ہیں، 6 جرائم ہیں، 6 بڑے گناہ ہیں جو اس وقت اس انسان کے مجرم ہونے اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گے۔ اب ذرا تھوڑی سی تفصیل اور تھوڑی سی وضاحت سنیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ القیا فی جہنم، اس کو جہنم میں ڈال دو، بالکل یہی اسلوب ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار فرمایا۔ وہاں رب ذوالجلال فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے پکڑ لو اس مجرم کو، اور پھر فغلوہ، پھر اس کو جناب دبو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو کیا کرو، جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ان کو 70 لمبی ہاتھ زنجیروں میں جگڑ دو۔ جہنم میں زنجیروں میں جگڑے ہوئے، اس کے گڑھوں میں پڑے ہوئے یہ مجرم جلتے رہیں گے، اور انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خودو، ان کو پکڑو، بالکل اسی طرح جس طرح جہاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا القیا فی جہنم، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ کون ہے؟ کل کفار عنید، ہر وہ ناشکرا۔ اللہ ذوالجلال نے انعامات دیے، اللہ ذوالجلال نے احسانات فرمائے، لیکن یہ اللہ کے انعامات کا ناشکرا ہے،
اللہ کے انعامات کا شکر نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ایک جرم یہ ہے۔ دوسرا جرم عنید، یہ معاند بھی ہے، معاند بھی ہے، سرکش بھی ہے اور حق سے روکنے والا بھی ہے۔ یہ دوسرا جرم ہے اس انسان کا۔ تیسری چیز فرمائی مناع للخیر، مناع للخیر، نیکی سے، بھلائی سے، خیر سے روکنے والا۔ خیر سے مراد ایمان سے لے کے نیکی کے تمام اعمال کو یہ لفظ شامل ہے۔ نیکی سے روکنا، ایمان سے روکنا، نماز سے روکنا، اسی طرح صدقہ و زکات سے روکنا، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام سے روکنے کا سبب بننا، یہ سارے مناع للخیر، نیکی سے روکنے والے۔ کفار مکہ اسی طرح نیکی سے روکتے تھے، نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آڑ بنتے تھے، بلکہ نضر بن حارث نے تو بڑی ایک چال چلی، قرآن بتلاتا ہے، نضر بن حارث نے ایک چال چلی، کہنے لگا او مکے کے سرداروں، تم کب تک یہ باتیں کہتے رہو گے کہ محمد کاہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ساحر ہے، محمد شاعر ہے؟ کیا بھلا ہم نے کاہنوں کو، ساحروں کو اور شاعروں کو نہیں دیکھا؟ ان کا کلام، ان کی پھوک جھاڑ اور ان کا طریقہ واردات، کیا ہم اس سے بے خبر ہیں؟ ہم جانتے ہیں، لیکن محمد نے تو 40 سال تم نے گزارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اس 40 سالہ عرصے میں وہ نہ شاعر تھے، نہ مجنون تھے، نہ کاہن ساحر تھے اور نہ ہی وہ ساحر تھے، تو آج وہ یک لفظ ساحر کس طرح اور شاعر کس طرح بن گئے؟ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں بتلاتا ہوں کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ وہ گیا ایران سے جا کے وہاں کے بادشاہوں کے اور بہادروں کے قصے اور کہانیاں خرید کے لایا، کتابیں لایا قرآن کے مقابلے میں، اور وہیں سے اس نے لونڈیاں بھی خریدی، گانے والی خریدی، اور وہ گانے والی کیا کرتی تھی؟ ایک طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور دوسری طرف نضر بن حارث اپنی اس لونڈیوں کو کھڑا کر دیتا تھا تاکہ لوگ محمد کا قرآن نہ سنے، اس لونڈی کا کلام اور اس کی شعر و شاعری اور اس کا گانا بجانا وہ اس سے لذت حاصل کرے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یہی نضر بن حارث مسلمان کے پاس اپنی اس لونڈی کو بھیج دیتا اور وہ اس کو گانا سناتی، شراب پلانے کی کوشش کرتی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پلانے کی کوشش کرتی اور گانا سناتی اور یہ ترغیب دیتی کہ دیکھو لذت، سرور، کیف میری اس مجلس میں ہے یا معاذ اللہ محمد کی مجلس میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح نیکی اور بھلائی اور ایمان کے لیے وہ مختلف ہیلے اور بہانے اختیار کرتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم۔ کچھ لوگ بد نصیب ایسے ہیں، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ وہ ایسی چیز خریدتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، اللہ ذو الجلال کے راستے سے بھڑکا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہی آیت تلاوت فرماتے اور اس کی تفسیر میں کہا کرتے، ھذا الغناء والذی لا الہ الا هو یرددھا ثلاث مرات، 3 بار یہی بات کہتے ہیں، ھذا الغناء، ھذا الغناء، یہ غنا ہے، ھذا الغناء والذی لا الہ الا هو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس قرآن مجید کی آیت کا مصداق اور مفہوم یہ گانا بجانا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اس دور میں کفار نے
مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں یہ ایک ہیلا بنایا لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور صراط مستقیم سے روکنے کا، لوگوں کے بہلانے، دل بہلانے اور قرآن سے توجہ چھڑا کے گانے بجانے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کا بالکل وہی اسلوب اور وہی طریقہ آج کی حکومتوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ آج کی حکومت یہی چاہتی ہے کہ قوم کو، مسلمانوں کو گانے بجانے میں الجھا دیا جائے، گانے بجانے میں مصروف کر دیا جائے، اور جتنا بھی اس فن کو جناب فنون لطیفہ کے نام پہ، فنون لطیفہ کے نام پہ متعارف کرایا جا سکتا ہے اتنا ہی متعارف کرا دیا جائے، بلکہ گانے بجانے کے سینٹر بنائے جائیں اور باقاعدہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گانے بجانے کی تعلیم دی جائے۔ یہ سارے وہی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو اس وقت کفار مکہ نے محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں اختیار کیے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ آج وہی ہتھ کنڈے ایک اسلامی ریاست میں، مسلمان ملک میں، مسلمان کہلانے والی حکومت اسی کو آج اختیار کرنے پہ ادھار کھائے رہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ آج جو چاہتے ہیں کر لیں، اختیار ان کے پاس ہے، تھوڑا سا اختیار ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، لیکن کل قیامت تو آنے والی ہے جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجرموں کے جرم کا ایک پرچہ اور ایک ہدف یہ ہوگا مناع للخیر۔ یہ مجرم ایک وہ ہے جو نیکی سے لوگوں کو روکتا تھا، برائی کی طرف لوگوں کو پھنساتا تھا، برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا تھا، مناع للخیر۔ ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، حدود سے تجاوز کرنے والا، جو حدیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقرر کر رکھی ہیں، یا جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے دے رکھے ہیں، ان احکام کو سرے پسے پشت ڈالنے والا، ان حدود کی پرواہ نہ کرنے والا اور ان باتوں میں اپنی منمانی کرنے والا، یہ ہے معتد۔ حد سے تجاوز، اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک حد مقرر کی ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پیو، یہ نہ پیو، ادھر جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یہ ساری حدیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھائیوں مقرر کر رکھی ہیں، اور ان حدود کی پابندی کا ہمیں حکم ہے۔ انہی حدود کا، یعنی ان حد بندیوں کا، انہی احکام کی پابندی کا اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار بنتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ذوالجلال اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا جس کے نیچے جاری نہریں جاری ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ان حدود کو توڑتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس حدود کو توڑتا ہے، تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم میں چلتے مرتے رہیں گے۔ یعنی حدود کی پابندی کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنے والا وہ جنتی ہے، اور حدود سے تجاوز کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح یہاں فرمایا ہے نا کہ یہ جہنم کس کے لیے ہے؟ مناع للخیر معتد، حد سے تجاوز کرنے والا،
یا جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان حدود سے تجاوز مت کرو، جو ان حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی ظالم ہے، وہی انسان ظالم ہے۔ یا جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا، جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کتنے حدود ہیں، کتنے احکام ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیا، اور آج اس کے مقابلے میں ہم منمانی کرنے پہ اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ معاشرے کی خرابی اور معاشرے کی بربادی کے جو گناہ ہیں ان کو روکنے کے لیے جو اللہ ذو الجلال نے حدیں مقرر کی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدود مقرر کیے ہیں، آج وائے افسوس کہ آج آپ کے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ آوازہ اٹھایا جاتا ہے کہ ان حدود کو ختم کر دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان میں اصلاح کر دی جائے۔ یہ حدود تو بڑی ظالمانہ ہے، یہ غیر مہذب ہے، مہذب معاشرے میں ہم کیا منہ دکھائیں گے انہیں حدود کی پابندی کر کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جناب بالرضا کو کہ فریقین، لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت اگر باہمی رضا کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں تو دونوں پہ کوئی حد نہیں ہوگی، دونوں مجرم نہیں ہیں۔ تم ان کو مجرم نہ ٹھہراؤ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ دونوں مجرم ہیں اور دونوں سزا کے مستحق ہیں۔ یہ زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، یہ کہتے ہیں زبردستی زنا جو ہے وہ تو زنا ہے، جو رضا مندی کے ساتھ زنا ہے وہ زنا نہیں، وہ تو شغل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو محبت ہے، وہ تو پیار ہے، وہ تو جناب آپس کے سہانے تعلقات ہیں۔ بالکل وہی بات جو یورپ جس غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، آج عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پہ اسی ضلالت میں اور اسی افیرے میں اس پاکستان کے معاشرے کو بھی دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظلم کی انتہا پھر آگے دیکھیے کہ اس جرم کو زنا کے بارے میں دسترازی پولیس بھی قرار نہیں دیا جا رہا۔ آپ حیران ہوں گے، ہر جرم کو مجرم ثابت ہے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پولیس کو بھنک پڑ جاتی ہے، پولیس جا کے گرفتار کر لیتی ہے۔ لیکن اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر زنا ہو، بدکاری ہو، 4 گنا پولیس کے سامنے گواہی دے، پولیس پھر بھی اس جرم کو اس کی ایف آئی آر درج کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ وہ ایف آئی آر اس وقت درج کرے گی جس وقت جج کے سامنے 4 گواہیاں پیش ہوں، جج کے سامنے 4 گواہیاں پیش ہوں، جج فیصلہ کرے کہ اب اس کو مجرم کو گرفتار کیا جائے تو پھر پولیس اس کو گرفتار کرے گی، ورنہ پولیس اس کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، کس بے حیائی میں اور بے غیرتی میں لوگوں کو پنسایا جا رہا ہے۔ اور ظلم اس سے آگے دیکھیے کہ آج سے پہلے عورتوں کی بلوغت کا سن 16 سال تھا، حالانکہ یہ بھی غلط، مردوں کا 18 سال تھا، یہ بھی غلط۔ شریعت میں بلوغت کی نشانی یا احتلام ہے یا زیر ناف والوں کا آ جانا ہے، وہ مردوں کے ہو یا عورتوں کے ہو۔ جو حد یا جو ایک تعین اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے اس کو سالوں میں تحدید کرنا کوئی انصاف نہیں، بلکہ اللہ کی حدود میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ مگر جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو 16 سال تھی،
اب 2 سال بڑھا کے مردوں کے برابر لڑکوں کے برابر عورتوں کی عمر بلوغت کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کی بلوغت کی عمر بھی 18 سال تصور ہو، یعنی گویا 12 سے لے کے 18 سال تک وہ جو چاہے پھر رضا جس سے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے رات گزارے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی حدود سے تجاوز، یہ ہے اللہ کے حدود مقررہ حدوں سے تجاوز۔ آج یہ صاحب اقتدار یہ اپنی ڈگڈگی بجا لے، قیامت کے دن تو یہ ڈگڈگی نہیں بجے گی، اس دن تو اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ جواب دہی نہیں، اللہ نے تو خطبے کا الارم بجا دیا کہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے تو خطبے کا الارم بتلا دیا کہ یہ کردار ادا کرنے والا وہ کہاں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 4 دن کی قیادت، یہ 4 دن کی سرداری اور یہ 4 دن کی قیادت اور بادشاہت اور حکمرانی یہ قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچائے گی، اور جہنم سے بچائے گی تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت بچائے گی۔ یہ اقتدار نہیں بچائے گا، یہ پیسہ اور یہ جناب کسی کی ہمروائی یہ انسان کو اللہ کے ہاں مجرم بننے سے محفوظ نہیں کرے گی۔ بہرحال ایک جرم یہ بھی کہ محتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اگلا جرم مرید، شک کا شکار، قرآن کے بارے میں شک، نبی کے بارے میں شک، قیامت کے بارے میں شک۔ کفار کو قیامت کے بارے میں بھی شک تھا، قرآن کے بارے میں بھی شک تھا۔ قرآن نے ابتدا ہی میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی کے بارے میں بھی شک تھا، اور وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر میں، ہمارے ہی لوگوں میں سے، ہم میں سے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، ہم میں سے یہ ایک رسول بن گیا، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم میں سے ایک نبی بن گیا، یہ عجیب بات ہے۔ نبی کے بارے میں بھی انہیں شک، توحید کے بارے میں بھی شک، قیامت کے بارے میں بھی انہیں شک۔ یہ مرید ریب میں مبتلا، اس کے مقابلے میں ایماندار نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، اس میں کوئی شک اور ریب کا دور تصور نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین، میرے فرما بردار بھی۔ وہ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ، اللہ کی دعوت، ایک اللہ کو بلاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھو۔ لیکن لوگ اس بات میں بھی شک کا ہمیشہ شکار رہے، آپ بھی شکار ہیں، ہر دور میں شک کا شکار رہے کہ ایک ہی الہ، ایک ہی معبود اور ایک ہی سارے اختیار رکھنے والا، یہ کس طرح مان لیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ بنا لیا، توحید کو چھوڑ کے شرک کی پگڈنڈیوں میں الجھ گیا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور الہ اور اپنا معبود بنا لیا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ سارے گناہوں کا مدار المحام اور سارے گناہوں کی جڑ یہی شرک ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد، بے حیائی کرنے کے بعد، ظلم و زیادتی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، یہ پھر سمجھتا ہے کہ حضرت چھڑا لیں گے، قیامت کے دن حضرت چھڑا لیں گے، بس ان کو راضی کر لو، یہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کو یہ خود راضی کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کفار بھی کہتے تھے ہم لات، منات اور عزا کے یہ چڑھاوے، ان کا طواف، ان کی نظریں، ان کی منتیں ہم اس لیے مانتے ہیں
کہ یہ خوش ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کو ہم سے خوش کر دیں گے، اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ کیا دنیا میں قیامت کو تو انکار کرتے تھے، دنیا میں اللہ ذوالجلال سے ساری باتیں منوا لیں گے۔ نہ دنیا میں کوئی اللہ کو منوانے والا ہے، نہ آخرت میں۔ جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ اجازت دے، جس کی بات اللہ چاہے وہ قبول کر لے، مان لے، نہ چاہے تو نہ مانے۔ یہ اس بادشاہ کی بے نیازی، اس حاکم کی بے نیازی ہے۔ کسی اس مالک مطلق کو، قادر مطلق کو جو مجبور بنا دینا کہ جناب وہ ماننے پہ مجبور ہے، ضرور مانے گا، ماننے کے بغیر چارہ ہی نہیں، یہ خالصتاً مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کان کھول کے سن لیجیے، یہ معاہدانہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی عقیدے کے بارے میں آپ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ کوئی قیامت کے دن صفے باندھے ہوئے فرشتے بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی بولے گا نہیں، وہی بولے گا جس کو وہ رحمان اجازت بولنے کی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا علم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے گی۔ والامر یومئذ للہ، فیصلے کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ اور ہر نماز میں تم پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہی مالک ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال قادر مطلق ہوتا ہی نہیں جو کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ بھائیو، قیامت کے دن یہ نہیں کہ جناب کوئی اللہ کو مجبور کر دے گا، اللہ ذوالجلال ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہی بنیادی فساد ہے ہماری مذہبیوں کا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور پھر نظریں نیازیں دے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ جانے اور وہ جانے۔ بلکہ ایک مولوی صاحب کے بارے میں نے آپ کے فیصلہ بادی کے مولوی صاحب کے بارے میں ان کے مقتدی نے بتلایا کہ قیامت کے دن حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کریں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، گفتگو کریں گے پیار و محبت کی، اور ہمیں اشاراتاً کہیں گے چلو چلو تم جنت میں چلے چلو۔ گویا اللہ ذوالجلال کو باتوں باتوں میں نے مصروف کر رکھا ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سمجھتے ہیں یہاں حکمرانوں کو ہم دھوکہ دے لیتے ہیں، شاید رب کو بھی کوئی دھوکہ دے دے گا، مگر شرم ان کو نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کا کوئی بھی تصور شرک کی پابندیوں سے خالی نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا کہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والامر یومئذ للہ، کہ اس دن فیصلہ کس کا ہوگا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو یہ نہیں مانتا، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ قرآن نے کیا کہا دوسرے مقام پہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ اکبر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا مشرکین کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مأواہ النار، جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، یہ مت سمجھو کہ ان کو کوئی چھڑا لے گا، ان کا کوئی مددگار۔ اللہ نے فرمایا مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔
ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، جہنم میں جلتے سڑتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری بری خصلتوں سے ہمیں بچائے، شرک سے بھی بچائے، اناد سے بھی بچائے، منع خیر سے بھی ہمیں بچائے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ناشکری سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔